ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ یہودیوں کے کسی مدرسے کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور تفاسیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس مدرسے کے پاس سے گزرے، ایک یہودی کو دیکھا، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا تھا۔ آپ اس کو جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کو اس بات کی دعوت دی۔ آپ نے کہا، اسحاق تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے، ہمارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ نے پڑھا ہے، لہذا آپ ان کی بات کو مانیں، کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آپ کی خصوصیات کا، اوصاف حمیدہ کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے آگے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں اس نبی کی بات کو مانوں اور اس اللہ کے کہنے پر اس نبی کی بات کو مانوں جو اللہ نعوذ باللہ خود فقیر ہو چکا ہے، اور اس نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کو میں اپنا نبی بنا لوں؟ گویا کہ وہ اللہ کی گستاخی پہ اتر آیا اور اس نے یہ بات کہی، اللہ فقیر ہو چکا ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس بات پر غصہ آیا، اور آپ نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے۔ اس کو موقع ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، آپ کے جانثار نے، وفادار نے، حبدار نے، آپ کے ساتھی نے، آپ کے صحابی نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں میں نے مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس لیے مارا ہے کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں۔ یہودی نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو پھر دہرایا، کہا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن وہ اپنی بات سے انکار کر رہا تھا، مکر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، آسمان سے جبریل آئے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم غنی ہیں۔ گویا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، شخصیت، وہ ذات اور شخصیت ہے جن کی بات کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی کائنات کے رب نے دی ہے۔ اب قیامت تک جو بھی پڑھتا رہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت جو اللہ نے بیان کی ہے اور جو اللہ نے گواہی دی ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا رہے گا اور اس کو بھی پڑھتا رہے گا۔ یہ تو ایک طرف مقام تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، پھر اس کی اچھی بات بھی اسے بری لگتی ہے، پھر اس کو ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے برا ہی محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ جس بڑے کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتا ہے۔ حالانکہ یہودی اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے مذہب کے اندر بھی اللہ کے بارے میں تصور موجود ہے، لیکن
کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے، اور وہ حسد یہ تھا کہ نبی یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، نبی تو بنو اسحاق سے ہونے چاہیے تھے، لہذا یہ ان کی نبوت ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی بننا ہوتا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں بنا ہے؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی گستاخی کی اور اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ اس کا تصور آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی خلش آ جاتی ہے، کوئی حسد آ جاتا ہے، کوئی بغض آ جاتا ہے، اس کی بری باتیں تو بری لگتی ہیں، اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں، اس کی جسامت بھی، اس کا قد کاٹ بھی، اس کی نماز بھی، اس کا روزہ بھی، اس کی حج بھی اور اس کے اذکار بھی ہمیں برے لگتے ہیں۔ ہمیں سے مراد جس کے دل کے اندر وہ حسد اور بغض ہوتا ہے، وہ کسی کے اچھائی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ کسی کے اچھائی کو دیکھنا اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی وہ نفرت کی، حسد کی، بغض کی اور کینے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کی باری آئی تو یہودیوں کے عالم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، چونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے نبی اور رسول کس کو بنانا ہے، تو اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو یہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی محنت سے بڑا عالم تو بن سکتا ہے، مفسر تو بن سکتا ہے، محدث تو بن سکتا ہے، فقیہ تو بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ جو اپنی محنت سے نبی بنے اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، ملعون تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کو کائنات کے رب نے خود نبوت کا تاج دیا ہے۔ لہذا اس سے یہ بات دوسری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کسی سے حسد اور بغض نہ رکھا جائے، چونکہ انسان جب کسی سے حسد اور بغض رکھتا ہے پھر اس کی اچھی باتیں بھی اس کو بری لگتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے حسد اور بغض سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں زندگی کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔